کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں بر آئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، دروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجھلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں بڑے بڑے اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد وسیم صاحب کی محبتیں ایک مرتبہ پھر آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کے درمیان میں آ کر اور پھر مدرسے کا ماحول دیکھ کر، اور ہمارے بھائی مرسلین بھائی کی یہ تمام کی تمام محنتیں اور کاوشیں دیکھ کر کہ جنہوں نے بڑی قلیل مدت میں اس مدرسے کو آسمان فلک کا ستارہ بنا دیا، اور آج الحمدللہ کئی طالبات دورہ حدیث شریف سے ابھی کچھ منٹوں پہلے حضرت کی آخری حدیث کے ذریعے سے انہوں نے اپنا علم مکمل کیا ہے، لہذا دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان عالماؤں کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم سے اللہ پوری دنیا کو فیضیاب فرمائے۔ لہذا میرے بھائی، مجھے صرف مختصر وقت ملا ہے، انشاءاللہ وقت متعینہ پر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ حالانکہ مدلل اور بڑی مفصل گفتگو حضرت کے الفاظ سے اور ان کے علم سے اور ان کے چشمے سے الحمدللہ وہ ہمارے درمیان میں آ رہی تھی اور زمانہ طالب علمی یاد آ رہا تھا۔ دعا کریں اللہ مولانا ادریس صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ حضرت کے علم کو اور زیادہ سے زیادہ پوری دنیا کے اندر جاری اور ساری فرمائے۔ لہذا میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ ذرا سا غور کریں، اپنے دل کے اندر احساس لائیں، یہاں ہمارے بھائی تشریف فرما ہیں اور معلوم ہوا ہماری بہنیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں تشریف فرما ہیں، لہذا ہم سب مل کر کے ذرا ایک احساس تو لائیں، ذرا اپنے دل کے اندر ایک خیال تو پیدا کریں اور اپنے اللہ کو ذرا سوچیں، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے،
कितनी उल्फत रखता है, कितनी शफकतें फरमाता है कि हम रातों के अंधेरों में और दिनों की तन्हाइयों में इतने गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ नहीं, अल्लाह की तरफ से कोई सज़ा नहीं। मेरा अल्लाह देखता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है, यहाँ तक कि हम उन गुनाहों के अंदर मुलव्विस हैं, या यूँ कह लीजिए उनसे भी बड़े गुनाहों के अंदर लग गए कि जिनके बाद मेरे अल्लाह ने बनी इसराइल की शक्लों को बदल दिया था। हाँ, उन पर पत्थरों की बारिश की थी, लेकिन फिर भी मेरा अल्लाह मुझे और आपको कितना बर्दाश्त करता है। और अल्लाह के नेक बंदो, ये ना समझना कि हमारा अल्लाह कुछ कर नहीं सकता, नऊज़ बिल्लाह। मेरा अल्लाह कभी कभी अपनी ताकत की हल्की सी अदा दिखाता रहता है, कभी कभी दुनिया को और दुनिया के लोगों को और दुनिया में मदहोश रहने वाले इंसानों को कभी कभी मेरा अल्लाह अपनी हल्की सी ताकत दिखाकर उन्हें ख्वाब गफलत से बेदार करने का इरादा करता है। अक्लमंद हैं वो लोग जो उन आदतों को देखकर, जो अल्लाह की उस ताकत की हल्की सी झलक को देखकर हाँ ख्वाब गफलत से बेदार होते हैं और फिर अपने अल्लाह की तरफ दौड़ पड़ते हैं और इनसे सबक हासिल करते हैं। क्या आपने नहीं देखा कि मेरे अल्लाह ने किस तरीके से दिखाया? अभी शाम और तुर्की की जमीन पर हाँ 40 सेकंड अभी मुकम्मल नहीं हुए, 1 मिनट के तो क्या कहने कि अभी 40 सेकंड भी मुकम्मल नहीं हुए कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन दोज हैं, महल्ले के महल्ले गायब हैं, यहाँ तक के मासूम बच्चे अपनी माँ से जुदा हैं, यहाँ तक के औलादें अपने माँ और बाप से अलग हो चुके हैं। हाँ हाँ, जो 1 मिनट पहले बाप अपनी औलादों को अल्लाह के सुपुर्द करके गया है, लेकिन जैसे 1 मिनट के बाद पलटा है, वहाँ न घर है, न बच्चे हैं, न माँ है, न बाप है, न बड़े हैं, न छोटे हैं, 1 या 2 नहीं बल्कि 50,000 लोग इस सफ़े हस्ती से ऐसे गायब हो गए। अल्लाह वो कहाँ हैं, उनके मकान कहाँ हैं, उनकी बिल्डिंगें कहाँ हैं? ये है मेरा अल्लाह, ये है मेरे अल्लाह की ताकत की हल्की सी अदा। ओ अल्लाह के नेक बंदो, ये ना समझना कि वो बड़े गुनाहगार थे या वो हमसे बड़े अय्याश थे, ये ना समझना कि उनके हुक्मरान बड़े गुनाहों के अंदर डूबे हुए थे इसलिए अल्लाह ने उनकी पकड़ फरमाई है। ना ना मेरे भाई, आज तुझे बतलाता चलूं, उनके हुक्मरान कुरान के हाफिज हैं, उनके हुक्मरान कुरान की तिलावत करने वाले हैं, उनके हुक्मरान अज़ान पढ़ने वाले हैं, और उनके हुक्मरानों को हमने कई दफा हरम की जमीन पर एहराम की हालत में देखा है। हमने उनके हुक्मरानों के लिए काबे के दरवाजों को खुलते हुए देखा है। हाँ हाँ, उनके हुक्मरान अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन जब मेरे अल्लाह की पकड़ आती है, न अच्छों को देखती है न बुरों को छोड़ती है। लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो, ये न समझना कि उनके हुक्मरान अपनी कौम से बेखबर थे। ना ना मेरे भाई, याद रखना ये मेरे अल्लाह की ताकत है और बंदों को वो हुक्म करता है फ़तबिरू या उलिल अब्सार। यहाँ तक कि मुझे और आपको मुतनब्बे करता है कि मामला जो इनके साथ हुआ है, या तो अक्ल होश के नाखून ले लो, वरना ये मामला तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और वो तो संभल गए, वो तो आजमाइशों में कामयाब हो गए। अगर मेरे और आपके साथ अल्लाह न करे ऐसा हो जाए तो मैं मेरी और आपकी नस्लें भी संभल नहीं सकती, मेरी और आपकी औलादें भी संभल नहीं सकती। और अल्लाह के नेक बंदो, ये ना समझना कि उनके हुक्मरान अपनी कौम की तरफ से बेखबर हैं। ना हमने देखा है ओ अल्लाह के नेक बंदो कि उनके हुक्मरान खड़े होकर के आंसू बहा रहे थे और बहा करके कह रहे थे, ए हमारी कौम के लोगों, बिल्कुल न घबराना, बिल्कुल न घबराना। जो तुम्हारे दुनिया से जा चुके हैं हम उनको तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे तुम्हारे महल्ले हैं, जैसे तुम्हारे शहर हैं और उनके मकान हैं और उनकी दुकानें हैं और दुकान में रहने वाले कीमती असासे हैं, तुमको उससे भी ज्यादा कीमत में वापस कर दिए जाएंगे। उससे भी बड़ा शहर तुम्हें बसा करके दे दिया जाएगा, उससे भी खूबसूरत महल्ला तुम्हें बना करके दे दिया जाएगा। अपने हुक्मरानों को बेखबर न समझना, तुम्हारे हुक्मरान बाखबर हैं, ऐसे हैं उनके हुक्मरान। लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो,
آپ یہ بھی نہ سمجھنا کہ ان کی قوم کے لوگ بڑے گناہگار تھے، ان کے نوجوان بڑے گناہگار تھے۔ اگر میں کارگزاری سنانے پر آ جاؤں تو شاید یہ وقت ناکافی ہو جائے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں ان کی عوام کا کیا حال ہے، ان کی عوام کے ایمانوں کے کیا پوچھنے۔ معلوم کرو اپنے علماء سے، معلوم کرو سوشل میڈیا چلانے والوں سے، تمہیں اسی موبائل کی تصویر پر ایک نوجوان بلڈنگ کے اوپر سے لٹکتا ہوا نظر آئے گا، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، اور اس کا باپ اپنے دل کو تھامے ہوئے اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اپنے بیٹے کے برابر میں کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اپنی زبان پر کلمہ رکھنا ہے، تجھے اپنی زبان پر اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ جب تو اللہ کے سامنے جائے تو تیری حالت ایمان کی ہو، جب تو اللہ کے سامنے حاضر ہو تو تو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اللہ کے سامنے پہنچے۔ یہ باپ کھڑا ہو کر کے تلقین کر رہا ہے، یہ باپ اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نہ سمجھنا کہ ان کے نوجوان عیاش ہیں، نشے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ نہ میرے بھائی، مجھ سے علماء نے بتلایا، کارگزاری بتلاتے ہیں کہ جب کئی وقتوں کے بعد ایک نوجوان کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا، وہ جب ملبے کے نیچے سے نکل کر کے آیا تو آواز لگا رہا تھا۔ سمجھنے والوں نے سمجھا شاید کھانا یا پانی پینے کا مانگ رہا ہے، لیکن جب قریب گئے تو وہ نوجوان کہہ رہا تھا، مجھے وضو کے لیے پانی لایا جائے، مجھے مصلی لایا جائے، مجھے کئی وقت ہو گئے اپنے اللہ کے سامنے میں نے سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے، اس لیے مجھے سہارے کی نہیں، کھانے کی نہیں، پینے کی نہیں، بلکہ مجھے وضو کا پانی لا کر کے دیا جائے، مصلی لا کر کے دیا جائے۔ میں نے کئی وقتوں سے اپنے رب کو راضی نہیں کیا ہے۔ وہ ملبے کے نیچے دبنے والا وہ نوجوان جب نکل کر کے آ رہا ہے تو اتنا کہہ رہا ہے، او لوگو اتنا وقت دے دیا جائے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ اے اللہ کے نیک بندو، یہ نہ سمجھنا، میری مائیں بہنیں سونے، جب ایک نوجوان بچی کو اس ملبے کے نیچے سے نکالا گیا، کیا کہہ رہی تھی وہ نوجوان بچی؟ کہہ رہی تھی، او لوگو میرے بدن کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، ملبے کے نیچے آ کر کے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے کوئی کپڑا ایسا ڈالا جائے کہ میں اپنے بدن کو چھپا لوں، اور جب میں باہر نکل کر کے آؤں خبردار کوئی مجھے سہارے کی نیت سے ہاتھ نہ لگائے، کوئی مجھے سہارا دینے کی نیت سے میرے بدن کو ہاتھ نہ لگائے۔ رب کعبہ کی قسم، میں اس شریعت کو مانتی ہوں کہ بدن تو دور کی بات، جس میں چہرہ دکھانا بھی حرام ہے۔ یہ ان کی نوجوان بچوں کے حال بتلا رہا ہو، یہ وہاں کی نوجوان بچیوں کی باتیں بتلا رہا ہو۔ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ آج ذرا دیکھیں، کیا میں اور آپ اپنے اللہ کو کتنا ناراض کر رہے ہیں؟ اور میری مائیں بہنیں، آج تم بڑی علمی محفل کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، لیکن کتنا ناراض کرتی ہو اپنے اللہ کو جب تمہارے بال کھلتے ہیں، جب تمہارے چہروں کو غیر محرم دیکھتے ہیں، جب تمہارے بدن کی ساخت کو غیروں کی نظر پڑتی ہے۔ اس وقت میں ایسے لوگوں کا خیال کر لیا کرو کہ اس زمین پر پریشانی میں بھی اپنے اللہ سے ڈرنے والیاں موجود ہیں، مصیبتوں میں بھی اپنے اللہ سے ڈرنے والے موجود ہیں۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، یہ ان کی آزمائش ہے، ہمارے علماء کہہ رہے ہیں یہ ان کا امتحان ہے، اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور یاد رکھنا اللہ ہر ایمان والے کا امتحان لے گا، اللہ میرا بھی امتحان لے گا، اللہ آپ کا بھی امتحان لے گا۔ اس نے قرآن کریم کے اندر اعلان کر دیا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ او لوگو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے اللہ ہم ایمان لے آئے؟ نہیں، وهم لا یفتنون، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم دیکھیں گے تم کتنے مضبوط ہو اپنے اس لفظ میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا اللہ۔ وہ لوگ تو امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ او اللہ کے نیک بندو، اللہ میرا اور آپ کا بھی امتحان لے گا، لیکن ذرا خیال کریں ہمیں امتحانوں کی کیا ضرورت ہے۔ امتحان تو اللہ ایمان والوں کا لے گا، امتحان تو اللہ نیک لوگوں کا لے گا۔ ہم تو پہلے سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
ہمارا امتحان کہاں؟ ہمیں تو سزا ملے گی، ہم تو سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے ایسے گناہوں میں اور آپ پڑ چکے ہیں کہ جن کے بعد قیامت کا اعلان کر دیا گیا کہ جب وہ نشانیاں پائی جانے لگے سمجھ لینا اب قیامت آ چکی ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ لہذا کچھ مثالیں دیتا چلوں اور کچھ الفاظ میرے آقا کے جو زبان سے نکلے ہیں ان الفاظ کو نکال کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اور لوگوں سنو، فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے، کیا فرمایا تھا؟ ہاں، جب بیٹا اپنے باپ کا کہنا نہ مانے، اپنے دوست کی بات زیادہ مانے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب بیٹا اپنے باپ کی قدر نہ کرے، اس کی فرما برداری نہ کرے، اپنے دوست کی بات کا وزن زیادہ رکھے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب بیٹیاں اپنی ماں پر حکمرانی کرنے لگیں، جب بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگیں، جب بیٹیاں اپنی ماں کو اپنی نوکرانی سمجھنے لگیں، سمجھ لینا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا ہوں کیونکہ وقت مجھے آگے اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب نشہ عام ہو جائے، جب شراب عام ہو جائے، جب شراب لوگ پینے لگے اور اتنی عام ہو جائے کہ ان کے نام بدل کر کے پینے لگے، ہر کوئی نشے کا عادی ہو جائے، نشے میں پڑنے لگ جائے، یہاں تک کہ بیاہ اور شادیاں، ہنسی اور خوشی، یہاں تک کہ سفر اور حضر، ہر جگہ پر جب نشے کی چیزیں بٹنے لگے اور نشہ عام ہو جائے، جب میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل کر کے پینے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے، قیامت آ چکی ہے۔ فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے جب زنا عام ہو جائے، جب زنا راستوں کے کناروں پر ہونے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ ہاں، آج زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا۔ کوئی زنا کرنا چاہے کوئی وقت نہیں لگے گا، لیکن اگر کوئی اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے ٹہل جائے تو مہینوں اور سالوں اس کو رشتہ نہیں ملے گا۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ زنا آسان اور نکاح مشکل ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ وقت ہوتا تو تفصیلی گفتگو کرتا، لیکن آج سب کچھ ایسے ہی ہو چکا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے جب جوا اور سٹہ عام ہو جائے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ آج نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ جوئے کی طرف ہے، سٹے کی طرف ہے، تاش کے پتوں کے ذریعے سے، کرکٹ میں گیم کے ذریعے سے، یہاں تک کہ اس سے بھی آسان موبائل کے گیموں کے ذریعے سے پیسے لگا کر کے برباد ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی قیمتی اثاثے کو برباد کر رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ جب جوا اور سٹہ عام ہو جائے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اور پھر فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے جب سود اور بیاض عام ہو جائے، جب سود اور بیاض عام ہو جائے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ ہاں، سود اور بیاض کے ذریعے غریبوں کا خون چوسا جانے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ ہاں، آج قرضے کے لیے نکل جاؤں، کوئی مجھے قرضہ نہ دے، لیکن آج اگر بیاض پہ پیسے مانگنے لگوں تو 70 آدمی مجھے پیسے دینے کے لیے مل جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے جب آلات موسیقی عام ہو جائے، جب گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب گانے بجانے والوں کی عزت ہونے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب ایکٹروں اور فنکاروں، ہاں، ان کو کنجروں کو انعام دے کر ان کی عزتیں ہونے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب جھوٹ عام ہو جائے اور سچ کو دفنا دیا جائے، جھوٹے کو ہوشیار کہا جائے اور سچے کو بے وقوف سمجھا جائے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب امانت میں خیانت ہونے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ کیا یہ نشانیاں میرے اور آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی؟ ابھی تو بڑی ساری نشانیاں ہیں، وقت مجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے جب تمہارے اندر یہ نشانیاں پائی جانے لگے تو اب انتظار کرو سرخ آندھیوں کے آنے کا، انتظار کرو تیز ہواؤں کے چلنے کا، انتظار کرو آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، انتظار کرو زمین کے کھسکنے
ٹھنڈکنے کا انتظار کرو، زلزلوں کے آنے کا انتظار کرو۔ اب یہ زمین اللہ ختم کرنے والا ہے، اس لیے او میرے بھائی آؤ ہم سب مل کر کے ان کمیوں کو اپنے اندر سے نکالیں، اپنے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں، اپنے اللہ سے توبہ کریں۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ مجھ سے آج بھی اور آپ سے آج بھی محبت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے اپنے اللہ سے توبہ کریں گے، اپنے اللہ کو منائیں گے انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ مفتی وسیم صاحب کے اس مدرسے میں آ کر اور ہمارے مرسلین بھائی کے اس مدرسے میں آ کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ ان کے مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ لہذا میرے بھائی میں اور آپ اپنے اللہ سے توبہ کریں، اپنے اللہ کو آ کر کے منائیں۔ ابھی اتنا بھی ناراض نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے اللہ نے تو جو قرآن مجھے اور آپ کو دیا ہے اس میں صاف طریقے سے اعلان کر رکھا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ہم توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہاں انسان کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ غلطیاں کرے، یہ گناہ کرے، لیکن ایک مرتبہ مجھے رب مان کر کے صرف اتنا کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرے اللہ نے ماضی میں اس طرح سے کیا ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا ہے، بڑے بڑے خطا کاروں کو معاف کیا ہے۔ آؤ تمہیں لے کر کے چلو، اور تمہیں معلوم ہے نہیں ہاں قارون کو کس طریقے سے میرے اللہ نے معاف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کبھی تمہیں موقع ملے تو اپنے علماء کی جماعت میں آنا، اپنے علماء کی مسندوں کے قریب آنا، یہ تمہیں مجھے اور آپ کو بتائیں گے اللہ کس طریقے سے معاف کرتا ہے، اللہ کیسے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے انتظار میں رہتا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو، کیا آپ نے نہیں سنا ہے اپنے علماء کی زبانی کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں؟ اب میں گفتگو کرنے چلا ہوں، ذرا سنو، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ کے اندر آئے گی۔ او اللہ کے نیک بندو، میرا اللہ کس طریقے سے معاف کرتا ہے ذرا سنتے چلے جائیں۔ حضرت حسن بصری کا زمانہ ہے، حضرت حسن بصری کی ایک مریدہ ایک عورت ہے، لہذا جانتے ہو وہ خوب ان کے پاس آتی ہیں اور اپنے تمام کے تمام معمولات ان سے سیکھ کر کے اپنے گھر پر جا کر کے مکمل کرتی ہیں۔ لہذا ان کے اکلوتا بیٹا ہے، بڑی مختصر گفتگو کرنے چلا، لیکن چونکہ اپنی ماں کے اکیلا ہے اور کبھی ماں کے لاڑ پیار سے نوجوان اولاد بگڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ کبھی کسی کے قبضے میں نہیں آتی۔ لہذا یہ نوجوان اپنی ماں کے لاڑ اور پیار کے ذریعے سے اس قدر بگڑ گیا، نشے کا عادی ہو گیا۔ ہاں یہ شراب پینے لگا، اور شراب کے بعد یہ اتنا مدمست اور مگن ہو گیا، نوجوانی میں نوجوانوں سے محبت رکھنے لگا، دوستی رکھنے لگا، اور اس قدر اس کا ذہن خراب ہو گیا کہ ماں کئی دفعہ پکڑ کر کے حضرت حسن بصری کی خدمت میں لے کر کے گئی کئی مرتبہ، لیکن حضرت حسن جب بھی اسے سمجھاتے باہر نکلتا اور مسکرا کر کے یہ کہتا ارے یہ اللہ والے تو ایسے ہی کہتے ہیں، یہ علماء تو ایسے ہی کہتے ہیں، یہ دعوت والے تو ایسے ہی سمجھاتے رہتے ہیں، انہیں کیا معلوم نشے میں کتنا مزہ رکھا ہوا ہے۔ لہذا بار بار سمجھایا جاتا لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ کئی مرتبہ حضرت حسن بصری نے نصیحت کی لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آئی، لہذا نشہ کرتا چلا گیا۔ الغرض اس نشے کے نتائج جو آج بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں، لیور خراب ہو گئے، گردے خراب ہو گئے، یہاں تک کہ اندر کا تمام قیمتی اثاثہ اس نوجوان کا خراب ہو گیا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، گردے فیل ہو گئے، یہاں تک کہ لیور خراب ہو گیا۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ نشہ بھی ہے۔
बीड़ी और सिगरेट भी है, गुटखा और पान भी है। यहाँ तक कि जितना बड़ा नशा करेगा उतना ही अंदर से खराब होता चला जाएगा। हो सकता है तो खूबसूरत नजर आए, हो सकता है तो ताकतवर नजर आए, लेकिन नशा करने वाला कभी ताकतवर नहीं हो सकता। जो देखने में है वो अंदर से खोखला हो चुका है। लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो, ये नौजवान भी नशा करता गया और ऐसा नशे वाला बन गया कि इसके गुर्दे खराब हो गए, यहाँ तक कि वो बिल्कुल मरने के करीब हो गया। मैं और मुख्तसर करने चला, जब ये बिल्कुल मरने के करीब हो गया, माँ की आंखों में आंसू हैं। अरे मेरा अल्लाह का बंदा अल्लाह के सामने बगैर ईमान के जाएगा। बड़ी तेजी के साथ दौड़ती हुई हजरत हसन बसरी की खिदमत में पहुंची और जाकर के उनको फरमाया, हजरत हसन, मेरा बेटा दुनिया से रुखसत हो रहा है और मुझे ये कोई परवाह नहीं कि वो दुनिया से रुखसत हो जाए, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मेरा गम सिर्फ इतना है कि मेरा बेटा जब अल्लाह के सामने जाएगा क्या मुंह दिखाएगा? उसके पास ईमान नहीं होगा, उसके पास अल्लाह की कोई दौलत नहीं होगी। हाँ, अल्लाह कहेगा कि माँ तो हसन की मुरीदा है लेकिन बेटे को न संभाल सकी और मेरा बेटा बगैर ईमान के अल्लाह के सामने जाएगा। हसन, अगर तुम्हारे पास मौका हो जरा सा मेरे बेटे के पास चलो। लिहाजा हजरत हसन ने कह दिया, मेरा अभी दोपहर के खाने का वक्त है, मैं दोपहर का खाना खाऊंगा और फिर कैलुल्लाह करूंगा, उसके बाद अगर मौका मिला, वरना मैं तुम्हारे बेटे को समझाने की ताकत नहीं रखता। कई दफा समझाया लेकिन उसकी बात समझ नहीं आई। लिहाजा हजरत हसन बसरी ये कहकर के दरवाजा बंद कर लेते हैं। अम्मा रोती हुई आती है, अपने बेटे के चेहरे को उठाती है और अपनी रान पर रखती है और रोने लगती है। उधर हसन ने भी मना कर दिया, इधर मेरा बेटा बगैर ईमान के दुनिया से रुखसत हो रहा है, अल्लाह मैं करूं तो करूं क्या? लिहाजा हाँ, क्या कह रहा है उसका बेटा जब अपनी माँ को रोते हुए देखता है, आंसू टपकते हुए देखता है। हाँ, ये माँ के आंसू बड़े कीमती होते हैं। जैसे एक आंसू का टपका उस जवान के चेहरे पर गिरा, फौरन उसकी भी आंखों में आंसू आए और कहा, माँ मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारी नाफरमानी की है। अम्मा, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं अपना दुपट्टा मेरे गले के अंदर डालना, जब मैं मर जाऊं मेरे गले में अपना दुपट्टा डालना और डाल करके गांव के रास्तों पर घसीटना, कोई मालूम करे कहना अल्लाह का नाफरमान है। माँ, जब तुम घसीट करके थक जाओ तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न ले जाना, कहीं मुझ जैसा गुनाहगार उस कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाए, मेरी वजह से उस कब्रिस्तान के मैयतों पर अल्लाह और अजाब को न बढ़ा दे। इसलिए माँ, मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न ले जाना, पूरे गांव में घसीट करके अम्मा वापस लाना घर की तरफ, यही खड्डा खोदना, यही एक खला खोदना। अम्मा, न नमाज पढ़वाना, न गुस्ल कराना, न जनाजे की नमाज पढ़वाना, न मुझे दफन कराने के लिए लोगों को बुलाना, खुद ही कोई खला खोदना और खोद करके माँ मुझे उसमें धकेल देना, ऊपर से मिट्टी डाल देना, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मुझे कफन दिया जाए, मेरे लिए दफन के इंतजाम किए जाए, मेरे लिए जनाजे की नमाज पढ़वाई जाए, मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। अम्मा, सिर्फ मुझे खला खोद करके उसी में धकेल देना जिस तरीके से कुत्ते और बिल्लियों को फेंका जाता है। अम्मा, मेरे साथ ऐसा करना। लिहाजा ये कहता गया, रोता गया, आंसू बहाता गया और फिर आंखें बंद की और अपने अल्लाह को अपने सामने हाजिर और नादिर समझ करके सिर्फ एक जुमला कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, इतना बड़ा गुनाहगार, नशे का आदी, तेरे वली से भी बात समझ नहीं आई, बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे दिखाने के लिए। ऐ रब्बे करीम, क्या तेरे यहाँ मुझे माफ करने का भी कोई दरवाजा खुला हुआ है? अगर है तो उस दरवाजे को मेरे लिए इस्तेमाल करा दीजिए, अगर है तो मुझे माफ कर दीजिए। ये कह कर के उसने आंखें बंद की और दुनिया से रुखसत हो गया। लिहाजा माँ अब घबरा रही है, मेरे बेटे ने मना किया गुस्ल के लिए, जनाजे के लिए, कौन इस लाश को घसीटे,
कहाँ दबाऊं। माँ ज़ारो कतार रो रही है, लेकिन जैसी जरा सी देर हुई किसी ने कुंडी खटखटाई। माँ ने खड़े होकर के दरवाज़ा खोला, दरवाजे पर कोई और नहीं, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए थे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए थे। माँ ने कहा, हजरत हसन कैसे आए हो? हजरत हसन ने फरमाया, अपने दोस्त के जनाजे में आया हो। अभी जब मैं खैरुल्लाह करके आराम में गया था, मेरी आंखें लग गई थी, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई थी, ए हसन, मेरे दोस्त के जनाजे में नहीं जाओगे? मेरे दोस्त की कफन दफन के इंतज़ाम नहीं करोगे? मैंने सवाल किया था, रब्बा कौन है तेरा दोस्त? तो आवाज़ आई थी, तेरी मुरीदा का बेटा जो पूरी जिंदगी गुनाह करता गया, अभी मरने से पहले उनने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है। हसन जाओ, ऐलान कराओ कि जितने लोग भी आज उसके जनाजे में शामिल होंगे, हम उन सब की भी मगफिरत कर देंगे। लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो, मेरा अल्लाह तो तौबा करने वालों से बड़ा राजी होता है, बड़ा खुश होता है। हालांकि मैं और आप गुनाहों में डूबे हुए हैं, गलतियों में डूबे हुए हैं, लेकिन अपने अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। वो आज भी मुझे और आपको माफ़ करने के लिए तैयार है, आज भी वो मुझे और आपको माफ़ करने के इंतज़ार में है। मैं और आप चले तो सही, अपने रब को मनाएं तो सही। इसलिए इरादे करो कि इंशाअल्लाह आज से हमारा कीमती पैसा गलत जगहों पर नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा में खर्च होगा। नशे में नहीं, जुए और सट्टे में नहीं, ज़िनाओं के अड्डों पर नहीं, आलाते मौसीकी में नहीं, गाने और बजाने में नहीं, नाचने और गाने में नहीं। इंशाअल्लाह आज से हमारा कीमती पैसा अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए खर्च होगा, अपने महबूब को राज़ी करने के लिए खर्च होगा। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? अपने पैसों को गलत जगह से बचाएंगे। कौन कौन बचाएगा? अच्छी जगह पर कौन खर्च करेगा? सब खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने कबूल फरमा ले। तो हम जिस मदरसे में बैठे हुए हैं, अगर आप चाहें उस मदरसे में भी खर्च कर सकते हैं। यहाँ मासूम बच्चियाँ पढ़ती हैं, यहाँ कमज़ोर बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, यहाँ उनके लिए कुछ इंतज़ामात की ज़रूरत है। तो है कोई अल्लाह का बंदा जो सबसे पहले खड़ा होकर इस मदरसे के लिए कुछ लेकर के आए? है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा जो सबसे पहले खड़ा होकर और मेरी